تو بات کر رہے تھے کہ ہم بنو امیہ کے بارے میں دیکھیں ان سے رہنمائی کیسے لیتے ہیں یہ لوگ آج بھی. ان کا یہ سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، زندگیوں کو ترجیح نہیں دیتے. اور کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو انتقام نہیں لیتے سیاست کے اندر. میں پاکستان کی سیاست کو دیکھتا ہوں نا، یہ انتقام نہیں لیتے. جیسے پاکستان کے اندر کتنے لوگ گروہ ہیں ایسے، ان کو کسی کو معاف کر دیتے ہیں. کسی نے ملک نے کوئی ظلم کیا، زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں، جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں. اگرچہ انہوں نے ہماری کئی شہادتیں بھی کی ہو، ہم ان باتوں کو بھولنا چاہتے ہیں. پاکستان کی سیاست بھی ایسے ہی ہے. میں اسلام کی تو بات ایسے کر رہا ہوں نا کہ اسلام تو ایک دین ہے، وہ تو کرتے ہی عمل کی بات ہے نا. تو اس کی بات میں نہیں، صرف میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر دنیا کی سیاست چل رہی ہے. بنو امیہ کی سیاست کیوں منفرد ہے؟ یہ بڑے کامیاب لوگ رہے ہیں. آپ کو میں موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ کیا اس کو جب سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یا یزید کے مرنے کے بعد کوفے کے لوگ گئے ہیں ادھر مدینہ شریف کے اندر یا مکہ میں گئے ہیں، جہاں پہ سیدنا زبیر ان کی حکومت تھی، گورنر تھے یا کیسے تھے. ان کے پاس گئے تھے، ان کا پتہ تھا کہ اب یہ مقبول ہے، یہ خلیفہ بنیں گے. یہ فارس کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہی شاید حکومت کریں گے. تو انہوں نے یہ ان کے پاس گئے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. تو غصے میں دال پیلے ہو گئے ایک دم کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ میں نے تو آپ لوگوں سے بدلہ لینا ہے، میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. میں نے سیدنا امام حسین کا گن گن کے بدلہ لینا ہے. تم نے امام حسین کو دھوکے سے بلایا ہے، شہید کیا ہے، تو میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. وہ جو وفد آیا تھا نا، وہ اٹھ کے چلنے کے دوران کہتا ہے کہ تم سیاست کو جانتے ہی نہیں ہو، تم نابلد ہو. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ بنو امیہ، ہلو نہیں، بنو امیہ جو مسلمان یہ کیا نام ہے، کوفے سے لے کے ایران سے لے کے جہاں تک وہ سیاہ سفید کی مالک بن گئی. یعنی دیکھو، انہوں نے دیکھا ہے بنو امیہ نے، یہ کیا بنو امیہ کے خلاف نہیں سازشیں ہوئی کی انہوں نے، فارسیوں نے. بنو امیہ کے لوگ بھی مارے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہمارے لوگ انہوں نے قتل کیے یا ہم یہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکومت مل رہی ہے، حکومت مل رہی ہے ہمیں، تو حکومت کی وجہ سے وہ یعنی انہوں نے وہ دشمنی نہیں لی. تو بنو امیہ کی تاریخ سیاست کی ویسے بہت پرانی ہے. یہ مکہ کے عسکری اور سیاسی کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، اور متولی مکہ کی یہ بنو قریش کے ہاتھ میں تھی. تو یہ سیاست میں پرانے ہیں یہ لوگ. دیکھو، جب اسلام فاتح ہوا ہے، مکہ کے اوپر فاتح ہوا ہے، تو ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، بنو امیہ کے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ ان کا معاملہ ہے کہ جو کوئی مرضی کو کہے، سیاست یا جو بھی ہے، لیکن بظاہر تو وہ نظر آ رہا ہے نا کہ چاہے سیاسی سمجھو کہ اب یہ قابض ہو گیا ہے تو مسلمان ہو جائے، یا یہ یا ویسے ہی مسلمان ہو کہ ہم کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے اس قسم کی. لیکن اس کے بعد سیاست چلتی رہی ہے ان کی، کوفے کے اندر بھی، ایران کے اندر بھی. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ یہ مالی معاملات آتے تھے، سیاسی معاملات آتے تھے،
تو وہاں پہ یہ صرف حکومت کو سیاست کو ترجیح دیتے تھے، دشمنیوں کو ترجیح نہیں اتنا دیتے تھے، یہ دشمنیوں کے ساتھ ان کا خاص تعلق نہیں تھا۔ دشمنیاں تو دوسری قومیں لیتی ہیں، جیسے رومن تھے، یہ سیاسی انتقام لیتے تھے، بعد میں لوگوں کے ساتھ جبر و ظلم کرتے تھے جس قوم کے قابض ہو جاتے تھے۔ بنو امیہ کے اندر یہ باتیں نہیں تھی۔ میں اسلام کو مد نظر نہیں رکھ رہا، میں صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ میں کسی کے ایمان کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ سیاست کیسے تھی ان کے اندر۔ اس کے بعد بنو عباسیہ، یہ عباسیہ تحریک چلی، اور ان کی وجہ سے، ان خاندانوں کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی بڑے ہوئے ہیں، فائدے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ فائدے یہ ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی، مسلمانوں کے اندر ایک عربی کو ترجیح دی گئی تھی، میری طرف دیکھو، ترجیح دی گئی تھی، مسلمانوں کی ایک اپنی کرنسی بن گئی تھی۔ فائدے بڑے ہوئے ہیں، اور نقصان یہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے خاندانی حکومتوں کو ترجیح دی، اس کو ترویج دیا، جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھا، اس کو اپنے اوپر خرچ کیا، اپنا حق سمجھتے رہے۔ بادشاہ سے سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے۔ پھر آ گئی ہے کیا نام ہے، عباسیہ تحریک۔ عباسیہ تحریک کے اندر بھی انہوں نے بھی سازشیں کر کے حکومت تو کر رہی، قبضہ کر لیا، انہوں نے بھی بادشاہ کو ترجیح دی، اسی کو ترویج دیا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہارون رشید، اب ان کے میں دیکھو بتاتا ہوں یہ کام کیسے کیسے کرتے ہیں، مخالفین کو دباتے بھی کیسے تھے۔ تو ہارون رشید جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ وہ خلیفہ ہے، کیونکہ بادشاہ تھے وہ، دنیا کہتی تو پئی کہے، سمجھو، ہم نہیں کہتے اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المال بھی یہ ان کا حق تھا، اور حیران کن بات ہے، بادشاہ اپنی زندگی میں تاریخ لکھواتے تھے، ایسے ہی جھوٹی کہانی ہے۔ ایک جگہ پہ بادشاہ گیا، اس نے رحم دلی کیسے کی اپنے بارے میں، ظلم بڑے کرتے تھے۔ جب تاریخ لگاتے تھے، تاریخ میں اپنے آپ کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے ان جیسا معزز دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھی ایسے کیا۔ اگر ہارون رشید اتنے ہی وہ ہوتے کہ رحم دل، تو جو برا مکہ تھے ان کے ساتھ اس نے ظلم کیوں کیے؟ اس خاندان نے تو ان کو حکومت دی تھی، انہوں نے حکومت دلوائی تھی ان کو، لیکن وہ اتنی شہرت پا گئے تھے، ہارون رشید کو خطرہ ہوا کہیں میری حکومت نہ جاتی رہے، تو جلاد کو بھیجا، جا برا مکہ کا جو تھا اس کا سر قلم کر لاؤ، تو اس کا سر قلم کر کے لے آئے۔ مطلب یہ تھا کہ جس کو شہرت مل جائے بادشاہت کے اندر، وہ کل کو خطرہ بن سکتا ہے میری حکومت کو، جبکہ اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ جس کو شہرت ملتی ہے، اسلام اس کو اس کے عمل کی وجہ سے کرتی ہے۔ تو یہ جس کو شہرت ملتی تھی اس کو قتل کرواتے تھے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ فقیہ ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے امام ہے، چاہے ان کا کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، کچھ بھی ہے، جس کو شہرت مل گئی اس کو یہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اس لیے ہارون رشید نے بھی اس کو برامکہ کو قتل کروایا تھا، ذبح کروایا تھا، سر قلم کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی خلیفہ بننے کا لائق نہیں تھا، کیونکہ برداشت نہیں کیا اس نے۔ جب خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، سیدنا عمر فاروق تھے، کیا ان کو پریشانی ہوئی ہے کہ کیوں خالد بن ولید کو اتنی شہرت ہے؟ کبھی ہوئی ہے؟ سیدنا علی کی شہرت کیوں ہے؟ نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق کا کیوں اتنا دبدبہ ہے؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کو اس کا پریشانی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ خلیفہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ جس کو شہرت اللہ نے دی ہے، جس کو اللہ نے اتنا بنایا ہے، وہ ہماری کیا حیثیت ہے۔
وہ خلیفہ تھے. انہوں نے کیوں شہرت، جن کو برامکا کو شہرت ملی تھی، اب دیکھو محمد بن قاسم کو اسی لیے شہید کیا تھا نا کہ اس کو شہرت مل گئی ہے. تو وہ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے اس نے شہید کر دیا کہ یہ کل کو میری حکومت کو خطرہ بنے گا. ابھی تو 17 سال اس کی عمر ہے تو اتنی شہرت ہے، لوگ اس کو پوچھتے ہیں ہندوستان کے اندر. تو مطلب کہنے کا ہے یہ ہے، یہ انہوں نے یہ کی ہے. اور انہی سے آج یہ ریلیٹڈ جو ہے سیاست لیتے ہیں لوگ، آج بھی حکومت کرتے ہیں. جیسے بھٹو کے ساتھ ہوا، یہ بھٹو تھا، یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ سے لیا گیا تھا کہ جس کو شہرت مل جائے اس کو قتل کر دو. چونکہ بھٹو کو استعمال کیا گیا تھا، اس کو شہرت ملی تھی کہاں سے؟ امریکہ نے، انڈیا نے، ایسے. تو ان کو خطرہ پڑا کہ یہ اس کو پاکستان کے اندر شہرت زیادہ ہے، یہ کل کو ہمارے لیے خطرہ بنے گا، اس کو بھی راستہ سے ہٹا دیا. کیونکہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو وہاں میں پہلے پذیرائی دی جاتی ہے. جس کو پذیرائی مل جائے، وہ جس پذیرائی دینے والے کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ میرے لیے خطرہ ہے، اس کو مروا دیتے ہیں وہ یہ لوگ. یہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کا طریقہ کار تھا. یعنی کہنے کا مقصد ہے یہ جو دنیا کی سیاست ہے یہ بڑی بے رحم اور اس طریقے سے ہے کہ جو حکومت دلائے، یہ جو حکومت دلائے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کی یہ جتنی بھی سیاست ہے یہ انہی 4-5 گروہ کے گرد گھوم رہی ہے. یہ میرے کہنے کا مقصد تھا سارا بیان کرنے کا. اس میں جو سر فہرست ہے وہ عباسیہ ہے اور بنو امیہ ہے. ان جیسی دنیاوی سیاست، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بادشاہت کو قائم کیا، اسلام کے خلاف کام کیا، یہ شریعت کے خلاف ہے نا بادشاہت، تو وہ الگ بات ہے. میں اس کی بات نہیں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. ان جیسی سیاست دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. اسی کے اوپر پوری دنیا کی سیاست آج بھی کام کر رہی ہے کہ جاگیریں کیسے دینی ہیں. بنو امیہ نے دی تھی جگیریں، دے دو چند آدمیوں کو کنٹرول کر کے، باقی ان کے مظاہرے جو مرضی کرو، حکومت کرو، بس جس کو شہرت ہو ملے اس کو قتل کروا دو. اور اپنے بھی اگر کوئی مر گیا نا تو جب حکومت کا معاملہ ہو تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، قتل و غارت ہوتی رہتی ہے. اگر اسا ہونا دے مارے سن تو ہونا بھی تو ساڑھے مارے ہی، ساڑھے مارے تو سن بھی تو مارے ہی سن. جنگوں میں ایسے ہوتا ہے، لڑائی کے اندر ان کو سکھایا جاتا ہے سیاست کے اندر. دنیا میں بھی ایسے ہی چلتا ہے.